أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ پارہ نمبر 20 پہلا رب، اور جس میں ہم آیت 60 سے 93 تک دہرائی کریں گے۔ اس کے بعد سورہ قصص اب آیت 1 to 13۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها۔ ترجمہ ہے کہ بھلا کس نے بنائے آسمان اور زمین اور اتار دیا تمہارے لیے آسمان سے پانی، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اگائے ہم نے اس سے باغ رونق والے، تمہارا کام نہ تھا کہ اگاتے ان کے درخت۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرے سے درختوں کا اگانا تمہارے اختیار میں ہے ہی نہیں، تو کہاں یہ کہ ان پر پھل پھول لانا اور ان کو بارآور کرنا، یہ تو سرے سے تمہارے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اب کوئی اور حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی نہیں، وہ لوگ راہ سے مڑتے ہیں۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ تمام دنیا یہ جانتی ہے اور خود مشرکین بھی یہ مانتے ہیں کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنا، بارش برسانا، درخت اگانا اللہ کے سوا کسی کا کام نہیں۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کے لائق، یعنی آدمی اور جانوروں کی قیامگاہ ہے یہ زمین، اور آرام سے اس پر زندگی بسر کرتے ہیں، اور بنائیں اس کے بیچ میں ندیاں اور رکھے اس کے ٹھہرنے کو بوجھ، یعنی پہاڑ رکھ دیے تاکہ یہ زمین ٹھہری رہے اور کپ کپائے نہیں، اور رکھا دو دریا میں پردہ۔ اب کوئی اور حاکم ہی اللہ کے ساتھ، اب کوئی اور حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی نہیں۔ یعنی ایک سوالیہ انداز ہے کہ کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ، اور خود ہی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ کوئی نہیں، بہت سو کو ان میں سمجھ نہیں۔ یعنی کوئی اور با اختیار ہستی ہے جس سے یہ کام بن پڑے اور اسی بنا پر وہ معبود بننے کے لائق ہو، جب نہیں تو معلوم ہی ہوا کہ مشرکین محض جہالت اور ناسمجھی سے شرک اور مخلوق پرستی کے غار میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون پہنچتا ہے بے کس کی پکار کو جب اس کو پکارتا ہے، اور دور کر دیتا ہے سختی، یعنی جب اللہ چاہے اور مناسب جانے تو بے کس اور بے قرار کی فریاد سن کر سختی کو دور کر دیتا ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے دعا کو بھی اسباب میں سے ایک سبب بنایا ہے۔ آیت میں مشرکین کو تنبیہ ہے کہ سخت مصائب کے وقت تم بھی مضطر ہو کر، بے قرار ہو کر، پریشان ہو کر اسی کو پکارتے ہو اور دوسرے معبودوں کو بھول جاتے ہو، پھر فطرت اور ضمیر کی اس شہادت کو امن اور اطمینان کے وقت کیوں نہیں یاد رکھتے؟ اور پھر ترجمہ ہے کہ اور کرتا ہے تم کو نائب اگلوں کا زمین پر، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی ایک قوم یا نسل کو اٹھا لیتا ہے اور اس کی جگہ دوسری قوم اور نسل کو آباد کر دیتا ہے جو زمین میں مالکانہ اور بادشاہانہ تصرف کرتے ہیں۔ پھر ترجمہ ہے کہ اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟ بہت کم تم دھیان کرتے ہو، یعنی پوری طرح دھیان کرتے تو دور جانے کی ضرورت نہ پڑتی تمہیں۔ انہی قوموں کے عدل بدل کو، انہی اپنے ہوائج و ضروریات کو، انہی اپنے حالات کو دیکھ کر تم سمجھ سکتے تھے کہ جس کے ہاتھ میں ان تمام امور کی باغ دوڑ ہے، تنہا اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، ترجمہ ہے کہ بھلا کون راہ بتاتا ہے تم کو اندھیروں میں جنگل کے اور دریا کے، یعنی خشکی اور دریا کی اندھیریوں میں ستاروں کے ذریعے سے تمہاری رہنمائی کون کرتا ہے؟ اور کون چلاتا ہے، ترجمہ ہے کہ اور کون چلاتا ہے ہوائیں خوشخبریاں لانے والی اس کی رحمت سے پہلے،
یعنی باران رحمت سے پہلے اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے جو بارش کی آمد کی خوشخبری سناتی ہیں۔ پھر ترجمہ ہے کہ اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ، اللہ بہت اوپر ہے اس سے جسے شریک بتلاتے ہیں، یعنی کہاں وہ قادر مطلق اور کہاں یہ عاجز و ناقص مخلوق جسے اس کی خدائی کا شریک بتلایا جا رہا ہے۔ آیت 64 ہے کہ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ترجمہ ہے بھلا کون سرے سے بناتا ہے پھر اس کو دہرائے گا، یعنی اللہ ہی تو ہے جو پہلی دفعہ بناتا ہے، پھر اس چیز کو وہ ریپیٹ کرے گا، دوبارہ بھی دہرائے گا، جب مر جاؤ گے تو دوبارہ وہی زندہ کرے گا جیسے پہلی دفعہ اس نے بنایا۔ اور ترجمہ ہے کہ اور کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے، یعنی کون ہستی ہے جو زمینی اور آسمانی اسباب کے ذریعے سے اپنی حکمت کے موافق تم کو روزی پہنچاتی ہے، وہ کون سی ہستی ہے؟ الہ مع اللہ، اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تو کہلاؤ بتاؤ اپنی دلیل، اپنی سند اگر تم سچے ہو، یعنی اگر اتنے صاف نشانات اور واضح دلائل سننے کے بعد بھی تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور شرک کی قباحت کو تسلیم نہیں کرتے، تو جو کوئی دلیل تم اپنے باطل دعووں کے ثبوت میں رکھتے ہو وہ پیش کرو، ابھی تمہارا جھوٹ اور سچ کھل جائے گا۔ آیت 65 ہے کہ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ خبر نہیں رکھتا جو کوئی ہے آسمان اور زمین میں چھپی ہوئی چیز کا مگر اللہ، اور ان کو خبر نہیں بلکہ کہ کب جی اٹھیں گے، یعنی زمین و آسمان کی ہر چھپی ہوئی چیز کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، اور قیامت کب آئے گی جس کے بعد مردے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اس کی خبر کسی کو بھی نہیں۔ آیت 66 ہے کہ بل ادارک علمہم فی الآخرۃ، بلکہ تھک کر گر گیا ان کا فکر آخرت کے بارے میں، بلکہ ان کو شبہ ہے اس میں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں، یعنی عقل دوڑا کر تھک گئے، آخرت کی حقیقت نہ پائی، کبھی شک کرتے ہیں کبھی منکر ہوتے ہیں، اور آخرت کے ادراک تک ان کے علم کی رسائی نہ ہوئی۔ اور پھر آیت 67 ہے کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، اور بولے وہ لوگ جو منکر ہیں کہ کیا جب ہم ہو جائیں مٹی اور ہمارے باپ دادے کیا ہم کو زمین سے نکال لیں گے، یعنی یہ اس چیز کا انکار کرتے تھے کہ جب ہم مٹی میں مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں زمین سے دوبارہ نکال لیا جائے گا۔ آیت 68 ہے کہ لقد وعدنا ھذا نحن، وعدہ پہنچ چکا ہے اس کا ہم کو اور ہمارے باپ دادوں کو پہلے سے، کچھ بھی نہیں، یہ نقلیں ہیں اگلوں کی یا کہانیاں ہیں اگلوں کی، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی پہلے ہمارے بڑوں سے یہی وعدے کیے گئے تھے جو پہلے کہہ گئے کہ انہی کی نقل آج یہ پیغمبر بھی اتار رہے ہیں، یعنی کتنے قرن گزر چکے، ہم نے تو آج تک نہ دیکھا نہ سنا کہ کوئی مردہ مٹی میں مل جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا ہو اور اس کو سزا ملی ہو۔ آیت 69 ہے کہ کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو کہہ دیجئے کہ پھرو ملک میں اور تو دیکھو کیسا ہوا انجام گنہگاروں کا، اور غم نہ کر ان پر اور نہ خفا ہو ان کے فریب بنانے سے، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی کتنے مجرموں کو دنیا میں ہی عبرتناک سزائیں مل چکی ہیں اور پیغمبروں کا فرمانا پورا ہو کر رہا، اسی پر
قیاس کر لو کہ بعد الموت یعنی موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا اور آخرت کے عذاب کی جو خبر انبیاء دیتے چلے آئیں گے یقیناً پوری ہو کر رہے گی. یہ دنیا کا کارخانہ یوں ہی بے سرا نہیں ہے اس پر کوئی حاکم نہ ہو جو اپنی رعایت کو یوں ہی چھوڑ دے. جب سب مجرموں کو جب یہاں پوری سزا نہیں ملتی تو یقیناً کوئی دوسری آیت 71 اور 72 ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ. ترجمہ ہے کہ اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی آخر وہ قیامت کب آئے گی جس عذاب کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں وہ جو کب وہ آئے گی. اور ترجمہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا بعید ہے جو تمہاری پیٹھ پر پہنچ چکی ہو یعنی وہ چیز جس کی جلدی کر رہے ہو. یعنی گھبراؤ نہیں وعدہ پورا ہو کر رہے گا اور کچھ بعید نہیں کہ وعدے کا کچھ حصہ قریب ہی لگا ہو. چنانچہ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ جنگ بدر جو ہے اس کی سزا کی ایک قسط پہنچ گئی. آیت 73 اور 74 ہے کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ. اور تیرا رب تو فضل رکھتا ہے لوگوں پر ان میں بہت لوگ شکر نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اگر عذاب میں تاخیر کرتا ہے تو لوگوں کو چاہیے تھا کہ اس مہلت کو غنیمت سمجھتے اور اس کی مہربانی کے شکر گزار ہو کر ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کرتے. لیکن وہ اس کے خلاف کر رہے ہیں یعنی ناشکری کر رہے ہیں اور اپنے منہ سے عذاب مانگ رہے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ. اور تیرا رب جانتا ہے جو چھپ رہا ہے ان کے سینوں میں اور جو کچھ کے ظاہر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. آیت 75 اور 76 ہے کہ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ترجمہ ہے کہ اور کوئی چیز نہیں جو غائب ہو آسمان اور زمین میں مگر موجود ہے کھلی کتاب میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تمہارے ظاہری اور پوشیدہ اعمال، تمہارے دلوں کے بھید، تمہاری نیتیں، ارادے اور زمین و آسمان کے چھپے سے چھپے راز سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اور اس کے دفتر میں درج ہیں. یہاں کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے. ہر بات اسی کے موافق اپنے اپنے وقت پر وقوع پذیر ہوگی. جلدی مچانے یا دیر لگانے سے کچھ حاصل نہیں. جو چیز علم الہی میں طے شدہ ہے جلد یا بدیر اپنے وقت پر آئے گی اور ہر ایک کو اس کے عمل اور نیت اور عزم کے موافق پھل مل کر رہے گا. پھر اگلی آیت ہے کہ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل. ترجمہ ہے کہ یہ قرآن سناتا ہے بنی اسرائیل کو بہت چیزیں جس میں وہ جھگڑ رہے ہیں. تو بنی اسرائیل جو ہے وہ کن چیزوں میں جھگڑ رہے ہیں یا ان کے اختلافات کن چیزوں میں تھے. وہ اپنے عقائد اور احکامات کے اندر ایک دوسرے سے مختلف باتوں پر اختلاف رکھتے تھے. تو یہاں یہ بتایا گیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ بیان کرتا ہے وہ باتیں، اس میں موجود ہیں وہ باتیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. آیت 77 اور 78 وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور بے شک وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی عملی فیصلے کا وقت نہیں آیا، البتہ قرآن قولی اور عملی فیصلے کے لیے آیا ہے. اس وقت سماوی علوم اور دیگر مذہبی چیزوں کے سب سے بڑے عالم بنی اسرائیل سمجھے جاتے تھے، مگر عقائد، احکام،
مختلف قصوں اور روایات کے متعلق ان کے شدید اختلافات کا فیصلہ کن تصفیہ بھی قرآن نے سنایا۔ فی الحقیقت قرآن ہی وہ کتاب ہے جس نے دنیا کو اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام پہنچایا اور ایمان لانے والوں کی رہبری کی، تاکہ لوگ اس دن کے لیے تیاری کر لیں جبکہ ہر معاملے کا عملی فیصلہ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ ان ربک یقضی بینہم، ترجمہ ہے کہ تیرا رب ان میں فیصلہ کرے گا اپنی حکومت سے، اور وہی ہے زبردست سب کچھ جاننے والا۔ یعنی قرآن تو آیا ہے سمجھانے اور آگاہ کرنے کے لیے، باقی تمام معاملات کا حکیمانہ اور حاکمانہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ آیت 79 اور 80، فتوکل علی اللہ، ترجمہ ہے کہ سو تو بھروسہ کر اللہ پر، بے شک تو ہے صحیح راستے پر۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کسی کے اختلاف اور تکذیب سے متاثر نہ ہوں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ جس صحیح اور صاف راستے پر آپ چل رہے ہیں اس میں کوئی کھٹکا نہیں۔ آدمی جب صحیح راستے پر ہو اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے تو پھر اسے کوئی غم نہیں ہونا چاہیے۔ انک لا تسمع الموتیٰ، ترجمہ ہے کہ البتہ تو نہیں سنا سکتا مردوں کو اور نہیں سنا سکتا بہروں کو اپنی پکار جب لوٹے وہ پیٹھ پھیر کر۔ یعنی جس طرح ایک مردہ کو خطاب کرنا ہے، کسی بہرے کو پکارنا، خصوصاً جب وہ پیٹھ پھیرے چلے جا رہا ہو تو اس میں کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں، تو یہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ تم ان کو نہیں سنا سکتے۔ آیت 81 ہے کہ وما انت بہادی العمی، ترجمہ ہے کہ اور نہیں تم دکھلا سکتے اندھوں کو جب وہ گمراہ ہو جائیں، آپ تو سناتے ہیں ان کو، اس کو جو یقین رکھتا ہو ہماری باتوں پر، سو وہ فرما بردار ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مردے کو جس طرح خطاب کرنا ہے یا بہرے کو پکارنا، وہ اس کے حق میں فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ یہی حال ان مکذبین کا ہے کہ جن کے دل مر چکے ہیں اور ان کے دل کے کان بہرے ہو گئے ہیں اور سننے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے کہ ان میں حق میں کہ اس طرح کے ان کے حق میں کوئی بھی نصیحت ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ یہ دل کے بھی اندھے ہیں اور چاہتے بھی نہیں کہ اندھے پن سے نکلیں، تو اے نبی پھر تمہارے دکھلانے سے وہ نہیں دیکھ سکتے، وہ دیکھیں تو کیسے دیکھیں؟ پھر اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ نصیحت سنانا ان کے حق میں ان لوگوں کے حق میں نفع بخش ہوگا جو سن کر اصل اثر قبول کریں، اور اصل اثر قبول کرنا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر یقین کیا جائے اور اس کا فرما بردار بن جایا جائے۔ فہم مسلمون، تو جو مسلمون ہیں، جو فرما بردار ہیں، صرف وہی اثر قبول کر سکتے ہیں۔ آیت 82 ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، ترجمہ ہے اور جب پڑ چکے گی ان پر بات، نکال لیں گے ہم ان کے آگے ایک جانور زمین سے، ان سے باتیں کرے گا، اس واسطے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے صفا پہاڑ مکہ کا پھٹے گا، اس میں سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا کہ اب قیامت نزدیک ہے، اور سچے ایمان والوں کو اور چھپے منکروں کو نشان دے کر جدا کر دے گا۔ تو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل آخر زمانے میں جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس دن ہوگا۔ اور شاید دابت الارض، یہ جو زمین کا جانور ہے جسے دابت الارض کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے یہ دکھانا مقصود ہے کہ جس چیز کو تم پیغمبروں کے کہنے سے نہیں مانتے تھے، آج وہ ایک جانور کی زبانی ماننی پڑ رہی ہے، مگر اس وقت کا ماننا کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہوگا۔
آیت 83 اور 84 ہے کہ وہ یوم نحشر من کل امت، ترجمہ ہے اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ہر ایک فرقے میں سے ایک جماعت جو جھٹلاتے تھے ہماری باتوں کو، پھر ان کی جماعت بندی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر گناہ والوں کے جتھے اور جماعتیں الگ الگ ہوں گی۔ حتیٰ اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب حاضر ہو جائیں، فرمائے گا کیوں جھٹلایا تم نے میری باتوں کو، یعنی جب وہ حاضر ہو جائیں گے تو پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں جھٹلایا تھا میری باتوں کو۔ اور ترجمہ ہے کہ اور نہ آ چکی تھی تمہاری سمجھ میں اور نہ آ چکی تھی تمہاری سمجھ میں، یا بولو کہ کیا کرتے تھے، یعنی انہیں سے پوچھا جائے گا کہ تم بلا سوچے سمجھے تم نے تکذیب کی تھی، یا تم خود بولو کہ اس کے سوا کچھ اور بھی گناہ ہیں جو تم نے سمیٹے ہیں۔ آیت 84 اور 85 میں ہے وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، ترجمہ ہے کہ اور پڑ چکی ان پر بات اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا، اب وہ کچھ نہیں بول سکتے، یعنی ان کے ظلم کا یقینی ثبوت آ چکا ہے، خدا کی حجت تمام ہو چکی ہے، اب وہ آگے کچھ نہیں بول سکتے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ، کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنائی رات کے اس میں چین حاصل کریں اور دن بنایا دیکھنے کا، البتہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ یعنی کیسے کھلے کھلے نشان اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھائے پر ذرا بھی غور نہیں کرتے۔ ایک دن رات کے روزانہ عدل بدل سے ہی اس میں ہی غور کر لیتے تو اللہ کی توحید، پیغمبروں کی ضرورت اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے، یہ سب کچھ ان کی سمجھ میں آ جاتا۔ آخر وہ کون سی ہستی ہے جو اتنے مضبوط اور محکم انتظام کے ساتھ برابر دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن کو نمودار کرتی ہے، اور جس نے ہماری ظاہری بصیرت کے لیے رات کی تاریکی کے بعد دن کا اجالا بنایا ہے، کیا وہ ہماری باطنی بصیرت کے لیے معرفت کی روشنی نہ بھیجتا؟ پھر رات کیا ہے؟ نیند کا وقت ہے جسے ہم موت کا ایک نمونہ قرار دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد دن آیا، پھر آنکھیں کھول کر ادھر ادھر پھرنے لگے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ہم پر موت طاری کرے گا اور موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھا لے گا، تو اس میں کیا مشکل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے؟ غرض یقین کرنے والوں کے لیے اسی ایک نشان میں آیت 87 ہے وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، ترجمہ ہے اور جس دن پھونکی جائے گی سور۔ سور پھونکنے والا فرشتہ اسرافیل ہے جو حکم الہی کے انتظار میں سور لیے تیار کھڑا ہے۔ تو جس دن پھونکی جائے گی سور تو گھبرا جائے جو کوئی ہے آسمان میں اور جو کوئی ہے زمین میں مگر جس کو اللہ چاہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ الا من شاء اللہ سے مراد جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت ہیں، اور بعض نے ان میں شہداء کو قرار دیا ہے کہ ان کے سوا باقی سب گھبرا جائیں گے۔ اور وَكُلٌّ آتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب چلے آئیں اس کے آگے عاجزی سے۔ تو اس وقت جب سور پھونکا جائے گا تو سب عاجزی کے ساتھ اس رب کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ آیت 88 ہے کہ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، ترجمہ ہے اور تو دیکھے پہاڑوں کو سمجھے کہ وہ جم رہے ہیں اور وہ چلیں گے جیسے چلے بادل، یعنی جن بڑے بڑے پہاڑوں کو تم اس وقت دیکھ کر یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہمیشہ کے لیے زمین میں جمے ہوئے ہیں اور کبھی اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے، تو قیامت کے دن یہ روئی کی گالوں کی طرح فضا میں اڑتے پھریں گے اور بادل کی طرح تیز رفتار ہوں گے۔ ترجمہ ہے کاریگری اللہ کی ہے جس نے سادہ ہے ہر چیز کو، جس نے پختہ بنایا ہے ہر چیز کو، یعنی جس نے ہر چیز کو نہایت حکمت سے درست کیا، اسی نے آج پہاڑوں کو ایسا بھاری اور مضبوط بنایا ہے، اور وہی ان کو ایک دن ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ وہ اڑانا محض تباہ کرنے کے غرض سے نہیں ہوگا بلکہ اس تمام عالم کو توڑ پھوڑ کر اس درجے پر پہنچانا ہوگا جہاں پہنچانے کے لیے ہی اسے پیدا کیا ہے۔ تو یہ سب اس رب کی کاریگری ہے جس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں۔ انہ خبیر بما تفعلون، اس کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی اس توڑ پھوڑ اور انقلاب عظیم کے بعد بندوں کا حساب کتاب ہوگا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ذرہ ذرہ عمل سے خبردار ہے تو ہر ایک کو ٹھیک اس کے عمل کے حساب سے، عمل کے موافق جزا اور سزا دی جائے گی، نہ تو ظلم ہوگا اور نہ کوئی حق تلفی ہوگی۔ آیت 89 اور 90 ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا،
جو کوئی لے کر آیا بھلائی تو اس کو ملے اس سے بہتر، اور ان کو اس دن گھبراہٹ سے امن ہے، یعنی ان کو اس دن کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ ومن جاء بالسیئۃ فکبت، اور جو کوئی لے کر آیا برائی سو اوندھے ڈالے ان کے منہ آگ میں، وہی بدلہ پاؤ گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے، یعنی جو بھلائی لے کر آئے گا اس کو اس سے بہتر ملے گا، ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، اور جو برائی لے کر آئے گا تو وہ آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسی کا بدلہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا۔ آیت 91 ہے کہ انما امرت ان اعبد، ترجمہ ہے کہ مجھ کو یہی حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو یہی حکم ہے کہ بندگی کروں اس شہر کے مالک کی، یہاں اس شہر سے مراد مکہ ہے، تو مجھ کو یہی حکم ہے کہ بندگی کروں اس شہر کے مالک کی جس نے اس کو حرمت دی اور اسی کی ہے ہر ایک چیز۔ تو مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں اس ایک رب کی ہی عبادت کروں جس نے یہ شہر بنایا، جو کہ حرمت والا ہے، جس کو معظم بنایا گیا، جس کو محترم بنایا گیا، اور مجھ کو حکم ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھ کو حکم ہے کہ رہوں میں فرما برداروں میں سے۔ تو یہ کہہ کر وہ دوسروں کو بھی تعلیم کر رہی ہیں کہ مجھے جہاں مجھے یہ حکم ہے کہ میں فرما بردار رہوں، تو جو مجھے فالو کر رہے ہیں ان کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ فرما بردار رہیں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، ترجمہ ہے کہ اور یہ کہ سنا دوں قرآن، یعنی بذات خود تو اللہ کی بندگی اور فرما برداری کرتا رہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کہ میرے لیے تو حکم ہے کہ میں اللہ کی بندگی اور فرما برداری کرتا رہوں اور دوسروں کو قرآن سنا کر اللہ کا راستہ بتاتا رہوں۔ فمن اہتدی، پھر جو کوئی راہ پر آیا سو راہ پر آئے گا اپنے ہی بھلے کے لیے، اور جو کوئی گمراہ ہوا تو کہہ دیجئے کہ میں تو یہی ہوں ڈر سنا دینے والا، یعنی میں تو نصیحت کر کے فارغ الذمہ ہو چکا، نہ سمجھو تو تمہارا ہی نقصان ہے۔ آیت 93 ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے کہ تعریف ہے سب اللہ کے لیے، یعنی اللہ کا بے انتہا شکر ہے جس نے مجھ کو ہادی بنایا، جس نے مجھ کو ہدایت دینے والا بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلایا جا رہا ہے، یعنی فی الحقیقت تعریف کے لائق اسی کی ذات ہے۔ اور پھر ترجمہ ہے کہ آگے دکھائے گا تم کو اپنے نمونے تو ان کو پہچان لوگے، اپنی نشانیاں دکھائے گا تم ان کو پہچان لوگے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ یعنی آگے چل کر اللہ تعالیٰ تمہارے اندر یا تم سے باہر اپنی قدرت کی وہ نشانیاں تمہیں دکھائے گا اور میری صداقت کے ایسے نشان دکھائے گا جنہیں دیکھ کر تم سمجھ لو گے کہ بے شک یہ اللہ کی وہی آیات ہیں جن کی خبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ باقی اس وقت کا سمجھنا تم کو نفع دے یا نہ دے یہ الگ چیز ہے، لیکن یہ نشانیاں تمہیں آگے چل کر ضرور نظر آئیں گی۔ پھر ترجمہ ہے کہ اور تیرا رب بے خبر نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو، یعنی جو عمل اور معاملہ تم کرتے ہو سب اس کی نظر میں ہے، اسی کے مطابق تمہیں بدلہ ملے گا۔ اگر سزا میں یہاں تاخیر ہو رہی ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ ہمارے کرتوتوں سے بے خبر ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القصص مکی صورت ہے، 88 آیات ہے اور 9 رکوع ہیں۔ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کھلی کتاب کی۔ ہم سناتے ہیں تجھ کو کچھ احوال موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، تحقیق ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ یعنی مسلمان لوگ اپنا حال ظالموں کے مقابلے میں اپنے حال کا اندازہ اس بات سے کر لیں کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کمزوری کے باوجود فرعونیوں کی طاقت کے مقابلے میں کامیاب کیا، بالکل اسی طرح مسلمان جو فی الحال مکہ میں کم تعداد میں ہیں، ضعیف ہیں، ناتواں ہیں، اپنے بے شمار طاقتور حریف کے مقابلے پر کامیاب ہوں گے۔ آیت نمبر 4 ہے ان فرعون علا فی الارض، ترجمہ ہے کہ فرعون چڑھ رہا تھا ملک میں اور کر رکھا تھا وہاں کے لوگوں کو کئی فرقے، کمزور کر رکھا تھا ایک فرقے کو ان میں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ مصر میں قبطی بھی آباد تھے اور فرعون جو کہ فرعون کی قوم تھی، قبطی فرعون کی قوم تھی، اور سبتی بھی آباد تھے جو کہ بنی اسرائیل کہلاتے تھے۔ لیکن فرعون ظلم و تکبر کی راہ سے بنی اسرائیل کو ابھرنے نہیں دیتے تھے، ان کو پنپنے نہیں دیتے تھے۔ گویا سب قبطی آقا بنے ہوئے تھے اور پیغمبروں کی اولاد بنی اسرائیل کو انہوں نے اپنا غلام بنا رکھا تھا، ان سے کام لیتے، ان سے بیگارے لیتے اور کسی طرح بھی اس قابل ان کو نہ ہونے دیتے کہ وہ ملک میں کوئی قوت حاصل کر سکیں۔ تو ترجمہ ہے کہ ذبح کرتا تھا، یذبح ابناءہم، ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو اور زندہ رکھتا تھا ان کی عورتوں کو۔ کہتے ہیں کہ فرعون نے کوئی خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر کاہنوں نے یہ دی کہ کسی اسرائیلی کے ہاتھ سے تیری سلطنت برباد ہوگی، اس لیے پیش بندی کے طور پر یہ احمقانہ اور ظالمانہ تدبیر سوچی کہ بنی اسرائیل کو ہمیشہ کمزور کرتے رہنا چاہیے کہ انہیں حکومت بنی اسرائیل کو ہمیشہ کمزور کرتے رہنا چاہیے کہ انہیں حکومت کے مقابلے کا حوصلہ ہی نہ ہو، اور آئندہ جو لڑکے ان کے ہاں پیدا ہوں ان کو ذبح کر ڈالنا چاہیے، اس طرح آنے والی مصیبت رک جائے گی۔ البتہ لڑکیوں سے چونکہ کوئی خطرہ نہیں تو انہیں زندہ رہنے دیا جائے، وہ بڑی ہو کر باندیوں کی طرح ہماری خدمت کیا کریں گی۔ جب فرعون کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے اس کے لیے روک تھام کے لیے یہ ظلم و ستم کی یہ ایک اسکیم جاری کی۔ اور انہو کان من المفسدین، بے شک وہ تھا خرابی ڈالنے والا، یعنی زمین میں خرابی پھیلانے والا تو تھا ہی وہ، لہٰذا اسے ایسا ظلم و ستم کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہ ہوئی۔ اس کے جو دل میں آیا اس نے اپنے غرور اور تکبر کے نشے میں بے سوچے سمجھے کیا۔ آیت نمبر 5 ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ، اور ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور ہوئے پڑے تھے ملک میں، اور کر دیں ان کو سردار، اور کر دیں ان کو قائم مقام، اور جما دیں ان کو ملک میں۔ یعنی اس ملعون فرعون کے انتظامات تو جو تھے وہ جیسے ذکر ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ کمزوروں کو قوی کریں، پستوں کو بالا کریں، اور جس قوم کو فرعونیوں نے ذلیل غلام بنا رکھا تھا انہی کے سر پر دین کی امامت اور دنیا کی سرداری کا تاج رکھ دیں۔ ظالموں اور متکبروں سے اس جگہ کو خالی کر کے اس مظلوم اور ستم رسیدہ قوم سے زمین کو آباد کریں اور حکومت اس قوم کے حوالے کریں۔ آیت نمبر 7 ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ اس کو دودھ پلاتی رہے، پھر جب تجھ کو ڈر ہو اس کا تو ڈال دے اس کو دریا میں۔ تو ان کی ماں کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ماں کو الہام ہوا یا خواب دکھایا اور کسی ذریعے سے معلوم کرا دیا گیا
کہ جب تک بچے کے قتل کا اندیشہ نہ ہو برابر دودھ پلاتی رہیں، جب اندیشہ ہو تو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں، اور نہ ترجمہ ہے کہ اور نہ خطرہ کر اور نہ غمگین ہو، پھر ہم پہنچا دیں گے اس کو تیری طرف اور کریں گے اس کو رسولوں سے۔ یعنی ماں کو تسلی کر دی کہ ڈرے مت، اس کو بے خوف دریا میں چھوڑ دے، بچہ ضائع نہیں ہو سکتا، اور بچے کی جدائی سے غمگین بھی مت ہو، ہم بہت جلد اس کو تیری ہی آغوش شفقت میں پہنچا دیں گے۔ خدا کو اس سے بڑے کام لینے ہیں، وہ منصب رسالت پر سرفراز کیا جائے گا، کوئی طاقت اللہ کے ارادے میں حائل نہیں ہو سکتی، تمام رکاوٹیں دور کر کے وہ مقصد پورا کرنا ہے جو اس محترم بچے کی پیدائش سے متعلق ہے۔ آیت نمبر 8 ہے کہ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، پھر اٹھا لیا اس کو فرعون کے گھر والوں نے کہ وہ ان کا دشمن اور غم میں ڈالنے والا، بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے چوکنے والے۔ یعنی آخرکار ماں نے بچے کو لکڑی کے صندوق میں جب ڈال کر پانی میں چھوڑ دیا، اور صندوق بہتا ہوا ایسی جگہ جا لگا جہاں سے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے ہاتھ لگ گیا، اور ان کو اس پیارے سے بچے کی پیاری صورت بہت بھلی معلوم ہوئی اور اس میں آثار شرافت نظر آئے، اور پارلے کی غرض سے اٹھا لیا، مگر اس اٹھانے کا آخری نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر فرعون اور فرعونیوں کا دشمن ثابت ہو اور ان کے حق میں سوہانے روح بنے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھانے کا موقع دیا۔ فرعون کو کیا خبر تھی کہ جس دشمن کے ڈر سے ہزارہ معصوم بچے تہہ تیغ کرا چکا ہوں، یہ وہی ہے جسے بڑے چاؤ اور پیار سے آج ہمارے ہاتھوں میں پرورش کرایا جا رہا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ فرعون اور اس کے وزیر اور مشیر اپنے ناپاک مقاصد کے اعتبار سے بہت چوکے کہ بے شک اسرائیلی بچوں کو ایک شک پر قتل کرنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کو زندہ رہنے دیا، لیکن نہ چوکتے تو کیا کرتے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی، اس کو وہ بدل نہیں سکتے تھے۔ آیت نمبر 9 ہے وقالت امرأۃ فرعون، اور بولی فرعون کی عورت، یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لیے اور تیرے لیے، یعنی انہیں یہ بچہ بہت پیارا لگا اور وہ کہنے لگی کہ چلو اس سے دل بہلاتے ہیں، اسے اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک بناتے ہیں۔ ترجمہ ہے کہ اس کو مت مارو، کچھ بعید نہیں جو ہمارے کام آئے، ہم اس کو کر لیں بیٹا، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے سوچا کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو کچھ خبر نہ تھی، تو یہ تو ان کو خبر ہی نہیں تھی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ہمارے لیے کیا ثابت ہوگا۔ آیت نمبر 10 ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور صبح کو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں قرار نہ رہا، قریب تھی کہ ظاہر کر دے بے قراری کو، یعنی وہ بہت بے قرار رہی، ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا بچہ جو ہے وہ اس طرح دریا میں ڈال دیا تھا۔ اور لولا اربتنا علی قلبها، کہ اگر نہ ہم نے گرہ دی ہوتی، نہ ہم نے طاقت دی ہوتی یا گرہ باندھ دی ہوتی اس کے دل پر، اس لیے کہ اسے یقین کرنے والوں میں سے کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے دل کو اطمینان ہم نے دیا، اس کو طاقت دی۔ وقالت لأختہ قصیہ، اور کہہ دیا اس کی بہن کو، ماں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا، ترجمہ ہے کہ پیچھے چلی جا، پھر دیکھتی رہ اس کو اجنبی ہو کر، اور ان کو خبر نہ ہوئی، تو اس نے ایسے ہی کیا، وہ اجنبیوں کی طرح وہاں کھڑی دیکھتی رہی اور کسی کو پتہ نہ چلا کہ یہ اس کی بہن ہے۔ آیت نمبر 12 ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اور روک رکھا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے دائیوں کو پہلے سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے جو مختلف دائیوں کا انتظام کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندش تھی اور وہ کسی سے بھی دودھ نہیں لے رہے تھے۔ پھر بولی موسیٰ علیہ السلام کی بہن بولی، میں بتلاؤں تم کو ایک گھر والے کہ اس کو پال دیں تمہارے لیے اور وہ اس کا بھلا چاہنے والے ہیں۔ تو پھر اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنی ماں کا پتہ بتایا، اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنے ماں کے آغوش میں چلے گئے اور انہوں نے اپنی ماں کا ہی دودھ دیا۔ اور آیت 13 ہے کہ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ،
پھر ہم نے پہنچا دیا اس کو اس کی ماں کی طرف کہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ اور غمگین نہ ہو، اور جانے کہ اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ ہے کہ اس کی ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہی بنائے رکھا اس کو۔ پر وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے، یعنی وعدہ اللہ کا پہنچ کر رہتا ہے، ہاں اس کے درمیان میں بہت سے آزمائشیں آ جاتی ہیں اور اس سے بہت سے لوگ بے یقین ہونے لگتے ہیں، لیکن بالآخر اللہ کا وعدہ سچ ہو کر رہتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔